بہرحال جو جمعہ نہیں ہوتا، اگر انہیں جمعہ پڑھا ہے 3 سال، وہ اللہ قبول کرے گا، جو کچھ ہوا گزر گیا اللہ قبول کریں گے۔ گھر کے اندر سے چیزیں گم ہو جاتی، میں نے بات کہا تھا نا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سارے گھر کا ایسے حصار کیا کرو، اشارہ حجر اسود کو دونوں ہاتھوں سے کرو تب بھی جائز ہے، ایک ہاتھ سے کرو تب بھی جائز ہے۔ ایک طواف ایک کے لیے ہوتا ہے، بہت آدمیوں کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف شروع کیا، 2 چکر لگانے کے بعد چھوڑ دیا، اب کیا ہو؟ اب حکم یہی ہے کہ دوبارہ طواف پورا کرے، اب تو وہ طواف اس کے ذمے ہے کہ وہ شروع کر چکا تھا۔ میں نے والدہ کی طرف عمرہ ادا کیا، طواف صفا کے اپنا سر مشین کے ذریعے سے خود ہی موڑ دیا، ٹھیک ہوگی، کوئی بات نہیں۔ یہ پہلے بھی پوچھ چکے ہو، بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ ایک بار دم واجب ہو گیا تھا، جب اللہ دے گا پیسے بھیج کے کرا دیں۔ لازمی بات ہے کہ دم مکے میں ادا ہوگا، کسی دوسری جگہ ادا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اپنے شرمگاہ کو آدمی کا ہاتھ لگ جائے تو حنفی مسلک میں وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ فوت شدہ بیٹے کو عمرہ کرنے آئے ہیں، کیا مزید عمرے کریں؟ بالکل، جتنا مرضی آئے عمرے کریں۔ ہمارا بیٹا جو فوت ہو گیا ہے، اس نے اپنی بیوی کا زیور فروخت کر کے کاروبار میں لگایا تھا، تو اس کو زیور واپس کریں، اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو آپ کے بیٹے کی مدد کی، اس کو زیور دیا کہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، تو لازمی بات ہے وہ پیسے اس عورت کو واپس کریں۔ میرا بیٹا، اس کی 2 بیٹی ہیں، اللہ بیٹا بھی عطا فرمائیں گے۔ میرا بیٹا 23 سال کا اچانک گرا اور فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ اس کو جنت دے، آپ لوگوں کو صبر عطا فرمائے۔ قضا نمازوں کا فدیہ جو یہاں کسی مسجد میں مدرسے میں جا کے ادا کریں۔ ہم پتہ نہیں خشک کا کام کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کا، کیا خشک، مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اصل صاحب علم حاصل کرنا، خود چین جانا ہوئی، حدیث تو نہیں ہے لیکن قول ہے بزرگوں کا، قسط کا کاروبار کرنا جائز ہے۔ میری بیوی امید سے ہے اللہ ولد صالح بھی دے اور عمر دراز بھی ہو۔ حذیفہ نے کہا کہ میری والدہ کے لیے دعا کریں، وہ گردے کی مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ الدعاء فی الارشاد، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا تو میں بتاؤں کیا۔ اگر ایک آدمی کے کپڑوں میں غلاظت گندگی لگی ہوئی تھی، اس کو پتہ نہیں چلا اور اس نے 3-4 نمازیں پڑھ لی، تب پتہ چلا، تو اب وہ دوبارہ نمازیں قضا کرے، پلید کپڑے کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ میرے بیٹے حفظ کر رہے ہیں، اللہ ان کو صحیح حافظ اور عالم بنائے۔ ذوالقرنین مسجد کے ساتھی سلام کہتے ہیں وعلیہ السلام۔ میں طائف گیا تھا زیارتوں کے لیے، بغیر احرام کے آگ بالکل آپ پر دم ہے، یا بہتر یہی ہے طائف جا کے عمرہ کر لو، دم سے بچ جاؤ گے۔ میری بہو کو اولاد ہے، اللہ صاحب اولاد کرے۔ میرے 2 پوتے ہیں جاسم اور زید، ایک کی ٹانگوں میں درد ہے اور کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کے خود دم کیا کرو۔ غار ثور کی اس سے بڑی کوئی فضیلت ہوگی جہاں حضور پاک نے 3 دن قیام فرمایا ہو، اور غار حرا میں کتنے دن تک حضور عبادت فرماتے رہے۔ عبد الباسط انگلینڈ والے، ان کی بچی مشکلات میں، اللہ اس کی مشکلیں آسان کرے۔ اسمانہ، پتہ نہیں اسمانہ کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ آسمہ کا معنی آسمہ ہی ہوتا ہے، عزت والی۔
عمرے کے طواف کے بھول کر 8 چکر لیے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہندو کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ حضور پاک کو معراج والی رات جو ہے کئی گناہگار دکھلائے گئے، تو یہ اصل عذاب تو قیامت میں ہوگا۔ یہ عذاب جو ہے ایک مثالی شکل میں حضور کو دکھا دیا گیا کہ ایسے لوگوں کو ایسا عذاب ہوگا۔ میری شادی کو 16 مہینے ہو گئے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میرے خالو ہیں جہانگیر اور ماموں، دونوں کو فالج، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضرت جی لاہور میں کسی پیر صاحب کا پتہ ہو؟ مجھے تو کسی پیر صاحب کا پتہ نہیں ہے لاہور میں۔ ویسے اتنا بڑا شہر ہے، کئی پیر ہوں گے، کوئی بات ہے کچھ نہیں۔ آج کل تو پہلے تو پیر بڑے مشکل، کئی نادار، اب تو ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں۔ ایک آدمی جا رہے تھے تو بیوی نے کہا کہ اس راستے سے جائیں، تو خامد نے بھول کے کہا کہ میری ماں ادھر سے نہیں، ادھر سے جانے، اور کچھ نہیں ہوتا، تو غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا، اس نے ماں تھوڑا بنایا ہوا ہے۔ یہ عادت ہوتی ہے نا بندے کو بات کرنے کی، وہ نکل جاتی ہے زبان سے۔ عمرے کے بعد حج ضروری نہیں ہوتا۔ تولیے والے احرام جو ہم نے باندھے تھے عمرہ کر دیں، اب آپ کی مرضی، خیرات کر دیں، کسی کو دے دیں، استعمال کریں۔ میرے والد نے میری بیوی کے ساتھ گناہ کیا ہے، تو آپ پر بیوی حرام ہو گئی۔ نکاح پر کیا بات کریں، نکاح نکاح ہے، سنت ہے حضور کی۔ میرے شوہر 2 سال سے نماز نہیں پڑھتے، میں کہتی تو بہت ہوں، بہرحال 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ لے پالک بچے کو کس طرح دوسرے ملک لے آیا جا سکتا؟ پاسپورٹ بنے گا تو نام اسی کا آئے گا جس کا وہ بیٹا ہے۔ آپ لکھوانا چاہتے ہیں تو آگے اب کوئی بریکٹ میں لکھوا لیں تاکہ اس کو ساتھ لا سکیں، ورنہ بیٹا وہ اسی کا ہے جس کا تھا۔ حجر اسود کا بوسہ لینے لگا، ایک احرام کی چادر مجھ پر آ کر گر گئی، کوئی بات نہیں، اللہ عالم کس کی ہے، خیرات کر دو۔ اگر ہم گھر میں اکیلے نماز پڑھیں پھر بھی تکبیر کہیں۔ عبد الغفار بھائی کی بیوی کی آج سنوگرافی ہو رہی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ غیر شادی شدہ عورت بچہ اڈاپٹ یا گود لینا چاہتی لے سکتی ہے، لیکن نام اسی کا رہے گا جس کا وہ ہے۔ اگر زیر ناف بال 40 دن سے زیادہ گزر جائیں، صفائی نہ کرے تو گناہ گار ہے۔ میرے دوست نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی کہ عورتوں سے بات یا دوستی کروں تو کافر ہو جاؤں۔ اس طرح کافر نہیں ہوتا، بہرحال وہ توبہ کرے، استغفار کرے اور اس کے بعد کفارہ بھی ادا کرے۔ استنجا کر کے مٹی میں ہاتھ مارنا، وہ اس زمانے کی بات ہے جب صابن نیچے صفائی کا انتظام نہیں تھا، مٹی ہوتا۔ اب حمام میں کہاں مٹی ڈھونڈنے جائے گا وہ بیچارہ۔ پرندوں کا دانا ڈالتا ہوں، بالکل دانا ڈالا کریں، کموں کو بھی نہ بھگایا کریں۔ پرندے تو سب اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے بندوں میں نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ میری والدہ میرے نکاح کے لیے مان نہیں رہی، 12 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرو۔ نماز کے بعد کوئی سجدہ اور نہیں ہوتا، بس وہی نماز کے سجدے ہیں۔ میرے والدین کو شوگر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں اپنے والدین سے اجازت لیے بغیر غریبوں کو کچھ دے سکتی ہوں؟ ہاں دے سکتی ہو۔ آج کل فرقہ واریت کا دور ہے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم کافر کے پیچھے بھی نماز پڑھنے فرقہ راضی ہو جائے گا، کوئی راضی نہیں ہوتا۔ حق بحق معلوم، صحیح عالم کے پیچھے نماز پڑھو، رحمت بھی اسی کی، فضل بھی اسی کی، ایک ہی چیز ہے۔
پہلی بار عمرہ ادا کرنے والے شخص کو طواف کے دوران وضو نہ ہونے کا شک ہو، بار ایک دفعہ پھر طواف کر لے، احتیاط اسی میں ہے۔ کمرے میں اگر قرآنی آیات یا مکہ مدینے کی تصویر لگی ہے، نماز ہو جاتی ہے اور میاں بیوی ملتے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ مختلف این جی اوز ہیں جو غریبوں کو نلکے لگا کے دیتی ہیں پانی، اور تو بالکل لینا چاہیے۔ میرے ساتھ لوگوں نے فراڈ کیا، اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ کرے آپ کا حق مل جائے۔ کہتے ہیں ہمارے علاقوں میں بعض شہروں کے ساتھ شریف کیوں لکھتے ہیں؟ اس شہر میں کوئی اللہ والا رہتا ہوگا، جیسے تونسا شریف کہتا ہے، کیوں اسی لیے لکھتے ہوں گے۔ علاج کے لیے بچے کا دانت کمر میں باندھ سکتے ہیں یا انگوٹھی کی نگینہ کی جگہ رکھ سکتے ہیں، پتہ نہیں، اب ہر کوئی علاج کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ بغیر علاج کے نہ رکھیں۔ میرا بچپن کا دوست ہے لیکن وہ برے کام کرتے ہیں، اللہ اس کو ہدایت دے۔ کبھی کبھی بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اس وقت دعا قبول ہوگی، یہ علامت ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں مخلص ہو کے دعا مانگ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی بار بار بیوی کو کہے کہ طلاق ہے، یہ نہیں کہتا کہ طلاق ہے تو بس ٹھیک ہے طلاق ہے، اس کی نیت دینے، ورنہ کہنے کی کیا ضرورت ہے اس کو، کیوں سنا رہا ہے طلاق؟ نماز کے دوران حرم مکہ ہو یا مسجد میں وضو ٹوٹ جائے نماز چھوڑ دے، وضو کر کے پھر پڑھے۔ ہر طواف کے لیے وضو ضروری ہے چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ طواف کے دوران 2-3 چکروں کے بعد حتیم میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ورنہ طواف ہی نہیں ہوگا، پھر ابتدا سے شروع کرنا پڑے گا۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ طلاق کی 3 مہینے اور بیوہ عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہوتی ہے۔ میرے بیٹے ہیں، اللہ ہر مسلمان کے بیٹوں کو صالح عالم اچھا بنائے۔ میں آپ کا بیان سنتا رہتا ہوں، میں IASI کی انڈین تیاری کر رہا ہوں، کریں بالکل، اللہ کا مسلمان ہوں گے تو کسی مسلمان کا بھلا ہی کریں گے۔ دلہن کے گھر میں مہمانوں کے علاوہ یہ جو لوگ زبردستی ان کے گھر سے کھانا کھاتے وہ درست نہیں ہے۔ اگر دلہن والوں کو دولہا والے پیسے دے دیں گے، جی پیسے ہم دیتے ہیں لیکن کھانا کھلا، پھر ٹھیک ہے۔ حج میں طواف الوداع ہے، عمرے میں طواف الوداع نہیں ہوتا۔ وسیلے کا مسئلہ بعض علماء قائل ہے، لیکن جمہور امت کے نزدیک وسیلے کے بغیر دعا کی جائے، چونکہ قرآن پاک میں کسی جگہ وسیلے کا حکم نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا کا ثبوت کئی حدیثوں میں ہے۔ امت کو علماء کے خلاف جو بھڑکاتے ہیں وہ اپنے نیکیاں برباد کرتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ میری والدہ پڑھی لکھی نہیں ہے، میں تبلیغ میں جاتا ہوں، گھر میں ان کو قرآن کی صورتیں دعا کروں یاد، اچھی بات، اچھا کرتے ہو۔ امت کا اکثر حصہ مساجد سے دور ہے، تبلیغ والے ان کو باہر سے مسجد میں لا کے تعلیم کے حلقے میں بٹھا، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، یہ تو اصل کام ہے مومن کا۔ عورتوں کو اپنا ایمان بڑھانے اور بچانے کی محنت بالکل کرنی چاہیے۔ تبلیغ میں بھی اگر وہ جائیں پردے کے ساتھ تو جا سکتی ہیں۔ چھوٹی بوتلیں بیگ میں بھر کے لے جائیں، تمہاری مرضی ہے، تم جانو وہ جانے۔ ہمارے بچوں کو اللہ، سب کے بچوں کو اللہ نیک کرے۔ اگر عمرہ کرنے کے دوران 7 چکر کاٹنے کے بجائے 14 چکر لگا، بہرحال ہو تو گیا لیکن باقی 7 چکر تو زیادہ بے فائدہ ہے نا۔ عمرے کے لیے احرام باندھا، طواف بھی نہیں کیا، صفا مروہ نہیں کیا، احرام کھول دیا، دم بھی ہے، عمرہ بھی قضا کرے۔ اگر رات کے پچھلے پہر عمرے کا طواف ہم نے مکمل کر دیا لیکن صفا مروہ جو ہے ساتھیوں کے دوسری صبح کی، کوئی حرج نہیں، عمرہ ادا ہو گیا۔
رضیہ بی بی اور شمین سب کو اللہ، جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں بار، لیکن مجھے ڈانٹتے ہیں، دل تو صبر کیا کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ میرے بڑے آپریشن سے 3 بچے ایک ساتھ ہوئے ہیں، ابھی 10 ماہ کے ہیں اور پھر حمل ہو گیا ہے۔ شوہر بس ضد ہے کہ بچوں کی پرورش ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے، تو شوہر کی بات مان لو، نہیں بالکل بچوں کو ضائع نہ کریں، جو اللہ نے لکھا ہے اس کو قبول کریں۔ لوگ ترستے ہیں، خدا تمہیں 3 دے رہا ہے، خوشی کرو۔ بچے چھوٹے ہیں، بڑے آپریشن سے ہوئے، 6 ماہ تک دودھ پلاتی رہی ہوں، اب نہیں پلا سکتی تو اس کو دوسرا دودھ 2 ڈبے کا۔ اللہ میرے شوہر کی روزی میں برکت دے، اللہ سب کی روزی میں برکت دے۔ میری ساس اور میرے درمیان میں اللہ اتفاق و محبت ڈال دے، اللہ ہر ساس اور بہو کے جھگڑے ختم کرے۔ میرے بھائی کا نام نبیل ہے، نام کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک نام ہے۔ ہمارا ابھی نکاح ہوا ہے، دونوں میاں بیوی عمرے پہ ہے، اللہ قبول کرے۔ اگر 3 طواف مکمل کر لیں تو بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، ہاں وہ بھی جائز ہے۔ اگر مغرب کی اذان ہو جائے، ابھی تکبیر نہیں ہوئی، تو ہم طواف کے 2 رکعت پڑھ لیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ میں ظہر کے بعد 3 طواف کرنے کے بعد ہوٹل چلا گیا، پھر میں نے مغرب کے بعد آ کے 6 رکعت پڑھی، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ عمرے کا احرام باندھ کر عمرے سے پہلے کھول دیا، یا احرام ڈھیلا ہو گیا، کھول کے مضبوطی سے باندھ لیا، کوئی حرج نہیں۔ اب یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ احرام اگر ڈھیلا ہو جائے تو کیا کرے، یعنی اس کو گرنے دے؟ یہ اچھا آدمی ہے بھائی، یعنی یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے والا کہ آپ کی اگر چادر ڈھیلی ہو جائے تو کیا معنی ہے کہ چونکہ آپ احرام میں اس کو گرنے دے پھر ننگے پھرتے رہیں؟ عجیب احمق آدمی ہے، کیا کرے آدمی۔ زمزم کے سامنے اوپر بلڈنگ میں 2 کھڑکیاں ہیں، وہیں سے حضور پہ کوڑا پھینکا جاتا، وہ اللہ کی بندی، وہ تو ہر جگہ ہی نہیں رہی، نہ وہ گھر رہی، وہ کھڑکیاں ہیں، یہ تو اب حرم الحمدللہ میلوں میں بن گیا۔ دوران طواف مٹھائی کوئی تقسیم کر رہا تھا، میں نے بھی کھا لی، کوئی حرج نہیں۔ مفت کا مال سب کھاتے ہیں، مولوی قاضی سب کھلاتے نہیں، کھاتے ضرور ہیں۔ حتیم میں ایک ہی رخ کا راستہ ہونے کی وجہ سے دھکم، ایک ہی رخ تو نہیں ہے، جانے کا بھی ہے، ادھر سے نکلنے کا بھی ہے۔ ایک شخص نے حلق سے پہلے جمع بین الاحرامین کیا، پہلے عمرے کے حلق سے پہلے مختلف مصنوعات احرام کا ارتکاب کیا۔ مجھے کیا پتہ جمع بین الاحرامین کیا ہوتی ہے، 2 احرام کیسے جمع ہوتے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا مسئلہ آپ کا۔ میری بیٹی ایمن ہے، پھر اللہ سب کو صحت دے۔ طواف کے نوافل کا وقت نہ ہو تو بعد میں پڑھ لیں۔ 4 اماموں سے کسی ایک امام کی پیروی کرنا بالکل ضروری ہے، کیونکہ اگر 4 کی کرو گے تو پھر نہیں ہو سکے گی۔ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت میں 4 امام ہیں، فرمانے کی کیا ضرورت ہے، حضور کے زمانے میں خود صحابہ امام تھے۔ یہاں جو ہے وہ حنبلی امام احمد بن حنبل کی فقہ پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ مسلمان سے کوئی اگر عیب ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا، اس کو نصیحت کریں، لوگوں میں نشر نہ کریں، عیب چھپائیں۔ وراثت کے مسائل اللہ نے قرآن میں لکھے ہیں باقاعدہ، کتنے لڑکے ہیں کتنے لڑکیاں ہیں، بیوی کو 4تھا حصہ ہے، 8واں حصہ ملے گا، لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو آدھا ملے گا۔
جماعت کے اختلاف میں لوگ برا کہتے ہیں دونوں کو، جو برا کہتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اختلاف دنیا میں ہو جاتے ہیں۔ اگر رمضان میں عمرے پہ آیا، رمضان کرنے کے بعد شوال شروع ہو گیا، حج فرض نہیں ہوتا، حکومت رہنے دے گی تو حج فرض ہوگا نا، جب اجازت ہی نہیں۔ ایک لڑکا اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلا گیا، 7 سال سے نہیں آ رہا، نہ بیوی سے رابطہ ہے، وہ عورت بالکل خلو لے سکتی ہے۔ مطاف میں طواف کے مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو چھوتے ہیں، بالکل گناہ ہے۔ افضل طواف یہ ہے کہ عورتوں کو ہاتھ نہ لگے، نظر جھکا کے چلیں اور بچنے کی کوشش کریں، بغیر ارادے کے کوئی ہاتھ لگ گیا تو اللہ معاف کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا بیوی سے کہ اگر تم گھر سے ناراض ہو کے چلی گئی تو طلاق ہوگی، چلی جائے گی طلاق ہو جائے گی، نہ جائے، اسی لیے تو اس نے قسم ڈالی ہے کہ گھر میں رہے۔ اقرأ سورۃ الفاتحہ مرتن او ثلاث مرات سورۃ اخلاص، نعم انشاءاللہ اقرأها فلیحد ثوابها۔ دوران طواف نفل نہیں پڑھ سکتے حتیم میں، طواف کے بعد۔ زمزم کا نشان جو ہے مقام ابراہیم کے ساتھ ہے، وہاں ہے، لیکن اوپر چونکہ پتھر لگا ہوا ہے۔ بالغ یا نابالغ کی جنازے کی نیت الگ نہیں ہوتی، ایک ہی چیز ہے، چونکہ اسی دعا میں دونوں کا ذکر ہے، صغیرنا و کبیرنا، ذکرنا و انثانا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، ہاں لگ جائے گا انشاءاللہ۔ مکے میں کہیں گے تو 1,00,000 لگ جائے گا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک سجدہ کیا، پھر یاد آیا، پھر میں نے سجدہ صاحب بھی کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ آدمی اپنی سالی کو حج عمرے کے لیے ساتھ لا سکتا ہے؟ بالکل نہیں لا سکتا۔ استخارے کا معنی 2 رکعت پڑھ کے دعا استخارہ پڑھیں۔ ہر غلطی پہ دم نہیں ہوتا، اگر واجب چھوٹ جائے تو دم ہوتا ہے۔ عمرے کا ثواب پوری امت کے لیے نہیں ہوتا، پوری امت کے لیے دعا ہوتی ہے۔ کسی بندے کے ایام میں حج میں عمرہ ادا کیا، اس بندے پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ ایک معتمر دوسرے معتمر کے طواف و صفا کے بعد ایک دوسرے کا حل کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ لال مسجد کی اور ہر مسجد والوں کی مشکلات کو اللہ حل فرمائے۔ اگر ٹیک نہ لگائے اور بیٹھے بیٹھے اونگھائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ ہر مسلمان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ عمرے کے بغیر جو طواف کرتے ہیں اس میں استلام نہ کرنا، ہر طواف میں استلام ضروری ہے، عمرے کا ہو یا نفلی ہو۔ انڈیا میں اجتماع ہو رہا ہے تبلیغ کا، اللہ کامیاب فرمائے۔ طواف کے 2 چکر کے دوران والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال چلی گئی، 12 وہ چلے گئے، لیکن بہتر ہے اگر کوئی ہو تو اس کی طرف سے طواف کر دے۔ مقدس مقامات پہ فوٹو نہ بنوایا کریں، پوری امت کے لیے نیت نہیں ہوتی طواف کی، طواف ایک بندے کے لیے ہوتا ہے، پوری امت کے لیے دعا ہوتی ہے۔ مقام ابراہیم پہ موقع ملے تو افضل ہے، ورنہ پورے حرم میں جہاں چاہیں 2 رکعت طواف کے پڑھ سکتے ہیں۔ آدمی نے حل کرا دیا، اب دوسرا عمرہ کرنا چاہے، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ نہ محرم عورتوں سے اختلاط ہوتا ہے، تباہت ہے، اللہ معاف کرے، اس کا حل کوئی نہیں۔ ابدال کے کیا معنی ہیں؟ کہتے ہیں بزرگوں کی کچھ اصطلاحات ہیں۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے ہاتھ کے زخم سے خون نکلا، دم نہیں ہوتا۔ دوران طواف مووی شووی نہ بنایا کریں،
مدینے سے واپسی پر عمرہ لازمی ہوگا چونکہ وہ میقات ہے. اگر کوئی ڈرائیور ہے اس کے لیے لازمی نہیں ہے. غار حرا میں حضور جاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. غار حرا کا انتخاب اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کا منشا یہی تھا. عمرے کے لیے دوسرا عمرہ کریں تو احرام کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہاں بھی وہ حکم لازمی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ عورت حرم آنا چاہے تو اس کو منع نہ کرو. میری شادی کو 20 سال ہو گئے، اولاد اللہ پاک قادر ہے، لیکن چیک اپ کراؤ، علاج بھی کراؤ. قاری محمد اسحاق کی اور جن کی بھی اولاد نہیں، اللہ سب کو صاحب اولاد کرے. مردوں کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ پیش آ جائے گا، جب مر جاؤ تو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا. بلکہ موبائل ساتھ رکھ لینا تاکہ باہر والوں کو بتا سکو کہ مجھے اب مار پڑ رہی ہے. اللہ سے دعا کرو قبر میں خیر ہو، رحمت ہو، عذاب سے خدا بچائے. اللہ کے نبی نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی. اللہ انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنة المسیح الدجال وفتنة المحیا والممات. میری بھائی کی شادی کو 17 سال، بھائی اولاد نہ ہونے کی لازمی وجہ ہے یا بیوی میں نقص ہے یا خامند میں ہے، دونوں چیک اپ کر کے پہلے علاج تو کراؤ. صرف دعاؤں سے تو نہیں ہوگی. بہرحال اگر جہاد میں موقع ملے نماز پڑھنے کا تو اچھی بات ہے، نہ ملے تو پھر اترنے کے بعد قضا کریں. اگر طواف کرتے ہوئے بیلٹ سے بٹوا گر جائے اٹھا سکتے ہیں. میرے بھائی کے دماغ کا آپریشن ہے، اللہ شفا دے. خالہ بیمار ہے، اللہ شفا دے. میں نماز بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، لیکن بد نظری ہوتی ہے. ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے دعا کریں. احرام کی حالت میں ایک کنارے کو کچرا لگے، بیت الخلاء گیا، یاد نہیں آیا، شیمپو سے ہاتھ دھوئے، 2-4 ریال خیرات کر دو. اگر کوئی شخص عشر کے پیسے کھا جائے قیامت میں دے گا. خانہ کعبہ کے خلاف پر لکھنا منع ہے. پتہ نہیں کیا ہے، وہ بھول جاتا ہے. اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ آسیہ کے دل کی جو نیک مراد ہو پوری فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو اولاد صالح عطا فرمائے. جس کی شادی نہیں ہوئی اللہ کرے کہ اس کو صحیح اور نیک شوہر ملے. تقلید کی اہمیت یہ ہے کہ تقلید کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں. اہدنا الصراط المستقیم میں ہمیں یہی حکم ہے. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے. عید الضحیٰ کیوں کہتے ہیں؟ وہ ضحیٰ کے وقت میں قربانیاں ہوتی ہیں. حج کے دوران غسل کر لیا کوئی حرج نہیں. اگر خاوند بیوی کو پیار سے بہن کہہ بیٹھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن کہا نہ کرے. یہ اچھا پیار ہے، بہن کے بغیر پیار نہیں ہوتا. غیر مسلم کو نمسکار کیسے کچھ نہ کہے بھائی اشارہ کر دو. ضروری ہے کہ ہندو والا لفظ استعمال کرو. جس آدمی کو شوگر ہے اللہ ہر بیمار کو شفا دے. بہرحال جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا دے. عمرہ کی آسائی کے نوافل پڑے، بال کاٹنے سے پہلے واش روم گئے، ہاتھ پر ہاتھ دھونے والا لکوڈ رکھا ہوا تھا، کوئی بات نہیں ہے، 2-3 ریال خیرات کر دو. ہم سب کے لیے روز دعائیں کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک سب کی دعائیں قبول فرمائے. میرا بیٹا ہے، اللہ سب کے بیٹوں کو اچھا کرے، ہدایت دے.
جو دل کے مریض ہیں وہ بھی اللہ سے دعا مانگیں، اللہ شفا دیں گے۔ میرے بھائی کا نکاح ہے، اللہ کرے اچھا ہو، کامیاب ہو۔ میرے ماموں اولاد ہیں، اللہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ پردہ دار عورتیں عمرے کے دوران پردہ کریں، عمرے کے دوران کپڑا لٹکائیں، منہ پہ باندھیں نہیں نقاب۔ اگر کپڑا لگ جائے کوئی حرج نہیں، عمرہ مردہ لوگوں کی طرف سے ہاں ہو سکتا ہے۔ بانجھ عورت جو ہے وہ مریم بیوٹی استعمال کر، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لوگوں نے پیسے کمانے کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اگر 6 دن پہلے حیض آیا تھا، گولی جاری ہے، رتی کے دانے کے برابر داغ ہو، بہرحال احتیاط کریں، یہ حیض نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کو اولاد نرین عطا فرمائے۔ میرے شوہر اور میرے مجھ میں محبت پیدا ہو جائے، بالکل یا لطیف ہو یا ودود پڑھا کریں۔ رزق میں کمی ہو تو استغفار پڑھا کریں۔ میاں بیوی کو کمر اور گردے میں درد تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کے بچوں کو ہدایت دے۔ میری بہن کو کینسر، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل جائز ہے۔ ایک آدمی نے حج کیا ہے، دوبارہ حج کے لیے آئے، ٹھیک ہے، بالکل آئے، ضرور آئے، اس میں بھی غریبوں کی مدد ہوتی ہے حج میں۔ نماز وضو میں شک ہوتا ہے، شک نہ کیا کریں، اللہ قبول فرمائے۔ غیر مسلم آدمی کو زمزم دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اثم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا عدوا ظالما الا اخذلتہ ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، سب کی